السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اہم بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دنیا میں فیم لینے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، اور انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل مراحل سے گزرتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقہ کار ہیں، سرکار کے جو احکام ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے لازم اور ملزوم ہیں۔ دنیا میں انسان فیم لینے کے لیے کیا یہ حرکات نہیں کرتے، اور عجیب عجیب حرکتیں اب ہماری بیٹیاں دیکھ لیں، بہنیں دیکھ لیں، اور یہ جو معاشرہ اب چل رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہماری نسلوں کو اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اہم بات ہے، یہ سننے کے لیے کڑوی ضرور ہو سکتی ہے، اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں، بے بہا لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہم حق بیانی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حق کا بیان کرنا اس وقت میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور جہاد کرنا اس امت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو پردے کا حکم فرمایا تھا، لیکن اس ٹک ٹاک نے، اس یوٹیوب نے، فیس بک نے ہماری بچیوں کو ننگا کر دیا ہے، اور یہ عزتوں کے جنازے نکال دیے۔ ہمارا یہ معاشرہ، اگر آپ حق بیانی کریں گے، اللہ واحد جانتا ہے، یہ آپ سے آپ کی لوگ حوصلہ شکنی کریں گے، بجائے اس چیز کے کہ آپ ہمیں حوصلہ دیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی تو ہے جو حق کی آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ کام نہیں کرتے، لوگ حوصلہ شکنی کرتے، اور کیا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ حق بات جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں بتاتے تو آپ جیسا گناہگار دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ جس چیز کا علم آپ کو آ چکا ہے اس چیز پر آپ ضرور لوگوں کو آگاہ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، چند لائک لینے کے لیے، چند شیئرز لینے کے لیے، اور فالو بڑھانے کے لیے کیا بچیاں کپڑے نہیں اتار رہی؟ یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں والدین پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا وہاں یہ کام خراب نہیں ہو رہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح بات کر رہے ہیں؟ کتنا فیم آپ لیں گے؟ کیا آپ کو موت نہیں آئے گی؟ آپ فیم کا کیا کریں گے جب آپ نے آخر میں دنیا سے رخصت ہی ہو جانا ہے؟ اگر آپ کے مقدر میں شہرت لکھی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کو بات لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ شہرت حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن ہم نے یہ شعر جو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ آپ یہ سوچتے ہیں بدنامی میں فیم حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، یہ کوئی بے عزتی سے کام نہیں ہے۔ عزت اسی میں ہے کہ آپ اصل میں کام کریں، آپ اچھا کام کریں، اچھی شہرت حاصل کریں۔ شہرت حاصل کرنا چاہیے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اچھی شہرت حاصل کریں، بری شہرت سے بچیے۔ اور یہ جو ننگا پن ہے، اور میں ان مردوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو ننگا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے، کچھ دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی عزت جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ عزتوں کو پامال کرنا
یہ مردانگی نہیں ہے، یہ درندگی ہے۔ اور عزتوں کے جنازے نکالنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، لوگ آسانی سے کسی کی عزت کا جنازہ نکال دیتے۔ اب یہاں کوئی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، عزت اتارنے میں تو 1 منٹ نہیں لگتا، لہذا آپ کوشش کیجئے عزتوں کو تار تار مت کیجئے، عزتوں کے جنازے مت نکالیے۔ یوٹیوب پر آپ کام کریں لیکن ننگے مت ہوئیے، آپ ٹک ٹاکر بنے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کپڑے مت اتاریے، آپ پردہ کیجئے، پردے میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں بہن بیٹیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ عزت ہیں ہماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی امت ہے یہ آپس میں بھائی ہیں، اور یہ آپ کام مت کریں جس سے مسلمانوں کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ آپ کے پیچھے سے لوگ آ کر کتنی ترقی کر گئے، آپ وہی لائک لے لیں گے، شیئر لے لیں گے، میں فالو اپنے بڑھا لوں گا۔ لعنت ہے تمہارے لائک پر بھی، شیئر پر بھی اور فالو پر۔ تمہیں خدا کا خوف نہ آیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ دیکھا، تم نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں دیکھا۔ کیا کریں گے آپ ان شیئر کو؟ کیا کریں گے آپ اپنے فالوور بڑھا کر؟ یہ آپ پیسہ کما کر، بڑی گاڑیاں لے کر، بڑی کوٹھی بنگلہ لے کر کیا قبر میں ساتھ لے جائیں گے ان کو؟ یہ اپنے ساتھ لے جانا، یہ سب اپنے لائک شیئر بھی قبر میں ساتھ لے جانا، وہاں آپ کے کام آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ لعنت ہے تم پر۔ جس ہستی نے ہمارے کام آنا ہے وہ تو ہستی ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو ہم نے احکام نہیں مانے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آپ کوشش کیجئے، ایک حدود میں کام کیجئے، حدود پر قائم رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اس کام کے لیے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزت کی شہرت عطا فرمائے، ذلت کی شہرت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔